جو سخاوت کا وصف ہے یہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ کنجوسی جو ہے ویسے تو یہ بھی انسان کی نیچر میں داخل ہے. قرآن پاک کی آیت مبارک ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دلوں کو لالچ کے قریب کیا گیا. تو لالچ جو ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے دل میں لالچ نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبیوں کو اس حوالے سے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز فرماتا ہے تو ان کے دل اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں. لیکن عام انسانوں کے اعتبار سے جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں بہرحال ہر انسان کے دل میں لالچ ہوتی ہے. اچھا، اب کسی کے دل میں اگر یہ کنجوسی کا وصف ہے اور وہ اس کو سخاوت کے اندر بدلنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا طریقہ آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. آسان یوں ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پہ عمل کرے، مشکل ہے کہ اگر اس پہ عمل نہ کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر صرف دعائیں مانگتا ہے نا کہ یا اللہ میرے دل سے کنجوسی نکال دے، کنجوسی نکال دے، مجھے سخی بنا دے، سخی بنا دے، تو اس کی دعا قبول ہو جائے تو سبحان اللہ، کیا بات ہے. ورنہ ایک عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو انسانی نفسیات کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ساتھ میں محنت کرنی پڑتی ہے. وہ بغیر مجاہدے کے اور بغیر ریاضت کے بری چیزیں ختم نہیں ہوتی، اچھی چیزیں پیدا نہیں ہوتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیا سعادت اور احیاء العلوم میں بخل کے حوالے سے ایک پورا باب لکھا ہے. بخل کی مذمت، پھر اس کا علاج. اچھا، اس حوالے سے انسان کے جتنے بھی باطنی امراض ہیں، قلب کے امراض ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان سب کا سولوشن جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے. یعنی طریقہ ایک ہے، آگے اس چیز کے اعتبار سے اس کی مزید تفریعات جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے علمی، ایک ہوتا ہے عملی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر باطنی مرض کے علاج کے اندر دو چیزیں بیان فرمائی، ایک علمی، ایک عملی. علمی کیا ہے؟ علمی یہ ہے کہ نمبر ایک، انسان سخاوت کے فضائل پڑھے. سخاوت کے جب آدمی فضائل پڑھتا ہے تو انسان کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہوتی، سخاوت کی رغبت پیدا ہوتی. اور اس کے مقابلے میں بخل کی مذمت پڑھے. جب سخاوت کی فضیلت پڑھتا ہے، بخل کی مذمت پڑھتا ہے تو اس کی طبیعت بیلنس میں آنا شروع ہوتی. ایک دوسرے نمبر پہ سخاوت کے واقعات پڑھے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے، نبی پاک علیہ السلام کے، صحابہ کرام کے، بزرگان دین کے، اولیاء کرام کے، سلف صالحین کے. جب ان کی سخاوت کے واقعات پڑھتا ہے تو واقعات بڑے مؤثر ہوتے ہیں. واقعات بہت مؤثر ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک واقعہ ایسا اثر کر دیتا ہے کہ انسان کا دل بدل کے رکھ دیتا ہے. ایک میں نے بزرگ کا اسی حوالے سے واقعہ پڑھا. بڑی تنگی اور تکلیف کی زندگی گزار رہے تھے تو ان کو کسی آدمی نے آ کے کہا کہ حضور میں آپ کو کچھ نذرانہ دینا چاہتا ہوں. تو فرمایا یار مجھے نذرانوں کی عادت نہیں، میں اسی زندگی میں خوش ہوں، جو میری گزاری ہے میں خوش ہوں. نہیں حضور میں کچھ دوں گا آپ سے. فرمایا کیا دو گے؟ تو اس نے سونے کی جیسے ایک ڈلی جو ہے نا وہ اس نے نذرانے کے طور پہ پیش کی کہ حضور یہ آپ کی نذر ہے. فرمایا اس کا میں کیا کروں گا؟ تو حضور آپ بیچیے گا، اس کو اپنی حاجت میں استعمال کر لیجیے گا. انہوں نے فرمایا اچھا بیٹا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی. کسی جنگل میں تھے. تھوڑی دیر کے بعد بزرگوں نے فرمایا بیٹا آنکھیں کھولو. اور آنکھیں کھولی. آنکھیں کھول کے جب دیکھا جنگل کے سارے درختوں کے تنے اور پتے سب سونے کے بنے. اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. فرمایا کہ بیٹا اگر سونا ہی دینا ہو نا تو یہ سب بھرا پڑا ہے. اللہ اللہ، ایک اشارے کی دیر ہے. سبحان اللہ. لیکن ہمیں ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی طلب ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ اپنا تھوڑا سا سونا لے جاؤ. تو اب یہ واقعہ ان کی جو مال سے بے رغبتی اور دنیا کے حوالے سے زہد ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ یار ان کے پاس اتنا کچھ ہو سکتا ہے لیکن ان کی نظر میں ہے ہی فنا ہے ہی فانی ہے، کوئی توجہ نہیں ہے اس کی طرف. لہٰذا مال کی محبت دل سے نکالنے کے حوالے سے اب اس طرح کی جب بندہ چیزیں پڑھتا ہے نا کہ یار جن کے ہاتھ میں یہ حال تھا کہ اشارہ کرے تو پہاڑ سونے کے بنا، اگر انہوں نے سونا بنانا نہیں اختیار کیا اور انہوں نے سادگی کی اور کمی والی زندگی ہی اختیار کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقی زندگی صحیح زندگی وہی ہے.
ٹھیک. تو اب اس طرح کے جب بزرگان دین کے سخاوت کے واقعات پڑھتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا بھی میں چند دن پہلے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک ہار تحفے میں آیا، اور اس ہار کی قیمت تقریباً 1,00,000 درہم سے زیادہ تھی. اللہ. 1,00,000 درہم سے زیادہ تھی. آج کے میرے خیال کروڑوں روپے کے برابر بن جائے گا. آپ کے پاس وہ جس دن وہ ہار آیا، شام سے پہلے پہلے آپ نے وہ تقسیم کر دیا. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. وہ ہار جو تھا وہ آپ نے تقسیم کر دیا. اسی طرح ایک مرتبہ آپ کے پاس تقریباً 75,000 درہم کی رقم آئی، یعنی چاندی کے سکے آپ کے پاس آئے. آپ نے وہ چاندی کے سکے اپنی خادمہ کو دینا شروع کیے، اتنے بھر کے ادھر دیے کہ یہ اس کو دے کے آ جاؤ، یہ اس غریب کو دے کے آ جاؤ، یہ اس غریب کو دے کے آ جاؤ، سارے بانٹ دیے. جی. جب سب بٹ گئے نا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رہا، تو اب خادمہ نے کہا کہ وہ حضور آپ نے تو سارے درہم بانٹ دیے، آپ کا روزہ ہے اور آج گھر میں افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. آج گھر میں افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. تو فرمایا کہ پہلے بتا دیتی تو چلو 1 درہم رکھ ہی لیتے افطاری کے لیے. ٹھیک. اب دے دیا تو سو دے دیا. سبحان اللہ. سبحان. اب یہ دیکھیں، یہ اچھا، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی زیادہ سخیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں ایک اور تھی، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان کو ایک کنایہ کے الفاظ کے اندر فرمایا تھا کہ وہ سب سے زیادہ سخی ہیں. تو دیکھیں یہ سخاوت ہے. تو سخاوت کے جب آدمی واقعات پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ واقعی یہ جو ہے نا پیسہ جو ہے نا جو قبر میں لے کے جانے والا ہم کام کرتے ہیں نا، اس کا فائدہ نہیں ہے، پیسہ دینے کا ہی فائدہ ہوتا ہے. تو سخاوت کے واقعات پڑھیں، سخاوت کے فضائل، بخل کی مذمتیں، سخاوت کے واقعات. اچھا، تیسرے نمبر پہ ایک عملی علاج بھی کرنا ہوتا ہے. اور عملی علاج ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو نفسیاتی معاملات ہیں، جو قلب کے معاملات، اس میں عملی علاج نہایت ضروری. ضروری وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آدمی پریکٹیکلی اس برائی کے برخلاف کرے. ٹھیک ہے. بخل، کنجوسی ایک برائی ہے، ایک برا وصف ہے. اب اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سخاوت کرنا. لہٰذا اس برائی کے برخلاف یہ باقاعدہ کوئی عمل کرے، یعنی کہ یہ بتکلف یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دے. ہاں وہ 1 روپیہ دے، روزانہ 1 روپیہ دے. استطاعت ہے روزانہ 1000 روپیہ دینے کی، لیکن ہمت نہیں ہے. استطاعت ہے، ہمت نہیں ہے. بہت تو 1 روپیہ دے دے. مہینہ 1 روپیہ ہی دے، 2 روپے کر دے، 3 روپے کر دے، بہت ہو. آہستہ آہستہ 4 روپے کر دے. سال گزر جائے گا، 1.5 سال گزر جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ روزانہ 50، 60، 100 روپیہ دینے والا بن جائے گا. اور اب اس کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہوگا اور جو اس کو سخاوت کرنا ہوگا، یہ اس کو تکلیف نہیں دے گا، یہ بخوشی اس کو دے دے گا. اور جب آدمی بغیر تکلیف کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا شروع کر دے، اب وہ سخی کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ سخاوت اس کے اخلاق میں داخل ہے. اخلاق کہتے ہیں بلا تکلف بندے سے وہ چیز صادر ہو. بہت خوب. ایک آدمی کو غصہ بے پناہ آتا ہے اور بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہے، تو قوت برداشت جو ہے اس کے اخلاق میں نہیں ہے. اخلاق میں نہیں. اخلاق تب بنے گا کہ جب اس کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. سبحان اللہ. پیسہ ایک آدمی دے رہا ہے اور بڑی مشکل سے دیتا ہے، تو سخاوت اس کا اخلاق نہیں ہے. اخلاق تک بنے گا کہ جب اس کو دیتے ہوئے تکلیف نہ ہو رہی ہو. تو لہذا آدمی یوں دینا شروع کرے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بخل کی عادت نکالنے کا اور سخاوت کی عادت اپنانے کا. ایک اور طریقہ ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہ اس پہ عام طور پہ ہمارے زمانے میں وہی ہے نا کہ سخی ملتے ہی اتنے تھوڑے ہیں کہ ہم کہاں بندہ اس پہ عمل کرے. وہ یہ ہے کہ آدمی سخیوں کی صحبت میں رہے. جب آدمی سخیوں کی صحبت میں رہتا ہے نا، تو صحبت کا جو اثر ہے، کسی کے ساتھ رہنے بیٹھنے کا جو اثر ہے، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کی ایک چیز انسان کو بدل دیتی کہ نہیں یار میں بھی ایسے ہی کروں گا، میں بھی ایسے ہی کروں. تو ایک آدمی اگر کسی سخی کے ساتھ ہے اور وہ سخی جناب اس کو بھی دے رہا، اس کو بھی، دوسرا آدمی اس کو کہہ بھی رہا یار آپ اتنا زیادہ دیے جا رہے ہیں، پھر کیا ہو، اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دیے.
اس کی اس طرح کی ایک بات، اس کا اس طرح کا ایک عمل جو ہے وہ انسان کی طبیعت مزاج کو بدل دیتا ہے. تو لہذا کنجوسی کا مرض دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اس کا علمی علاج کیا جائے، ایک اس کا عملی علاج کیا جائے. علمی علاج یہ ہے کہ سخاوت کے فضائل اور بخل کی مذمت کو پڑھا جائے اور بار بار پڑھا جائے. دوسرے نمبر پر یہ ہے سخیوں کے واقعات، بزرگان دین کے جو واقعات ہیں وہ پڑھے جائیں. تیسرا اگر ممکن ہو تو سخیوں کی صحبت میں رہے. اور چوتھا پریکٹیکل یہ ہے کہ آدمی تھوڑا تھوڑا دینا شروع کرے، آہستہ آہستہ اس کی عادت بنتی جائے گی، پھر یہ دینا اس کے لیے بوجھ نہیں ہوگا.